کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جس کو ہم نہیں بدل سکتے اور ہم اس پہ کریں جو ہم بدل سکتے ہیں. تو آپ 2 کالمز بنا لیں. ایک کالم میں آپ لکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نہیں بدل سکتی. اب آپ کسے نہیں بدل سکتی؟ شوہر کو نہیں بدل سکتی, ٹھیک ہے, اور کسے نہیں بدل سکتی, سسرال والوں کو نہیں بدل سکتی, اور کسے نہیں بدل سکتی؟ جلدی جلدی بولیے نا, اپنے اندر کی نکالیے بھائی. ہاں جی, کسے نہیں بدل سکتی؟ ایک ماسی ہی تو ہوتی ہے نا, بدل لیتے ہیں. اور ماسیاں بھی ہمیں بدل لیتے ہیں, وہ بھی مجبوری بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کسی کی عادت نہیں بدل سکتے, آپ کسی کے مزاج کو نہیں بدل سکتی, آپ کسی کے فطرت کو نہیں بدل سکتے, آپ گھر کے انوائرمنٹ کو بدل سکتی ہیں, آپ خود کو بدل سکتی ہیں, آپ روز کپڑے بدل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بیڈ کی چادر روز تو کوئی نہیں بدلتا, لیکن بہرحال ہم 2-4 دن میں ایک دفعہ ضرور بدل سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کالم بنائیں میں کیا بدل سکتی ہوں اور کیا نہیں بدل سکتی, اور پھر جو نہیں بدل سکتی نا اس کو قبول کرنے, یار میں ان کو نہیں بدل سکتی, میں ان کو بدلنے کے چکر میں اپنے آپ کو ضائع کر دوں گی, میں اپنی کیپیبلٹیز کو ضائع کر رہی ہوں. تو میں وہ دیکھوں, اگر کوئی ایسی عادت ہے جو ہم میں ہے, ہم نے اس کو لکھا کہ میں نہیں کر سکتی لیکن مجھے کوشش کرنی ہے. دیکھیں ابھی میں بات کر رہی ہوں آس پاس, میں اپنے اندر کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ابھی آ رہی ہوں اس کے اوپر آ رہی ہوں. ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ میں آس پاس کی چیزوں میں سے کیا نہیں بدل سکتی, ٹھیک ہے. اب میں آ رہی ہوں کہ میں کیا بدل سکتی ہوں. تو میں کیا بدل سکتی ہوں؟ اپنی عادت بدل سکتی ہوں, اپنی کسی بری عادت پہ کام کر سکتی ہوں, اپنی سوچوں کو بدل سکتی ہوں, اپنا انوائرمنٹ بدل سکتی ہوں, اپنے دوست بدل سکتی ہوں. بھائی کوئی ایسا دوست ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر اچھا محسوس نہیں کرتے, جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر ٹاکسکسٹی محسوس کرتے ہیں, جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر اچھی وائبس نہیں آتی ہیں, آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, آپ وہ دوست بدل لیں. دوست بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, بہن سے قطع تعلق ہی نہیں ہوتی, جو خونی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق ہی نہیں ہوتی, اس پہ کرنا گناہ ہے, لیکن آپ اچھا انوائرمنٹ چوز کریں اپنے لیے. دیکھیں یہ بھی آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوگی اگر آپ اپنے لیے اچھی چیز نہ چن پائیں. جو لوگ اپنی عزت نفس, اپنی عزت کرنا جانتے ہیں نا, وہ اپنے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں, اور جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے نا وہ اپنے لیے بری چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ زندگی میں کن کن بری چیزوں کا انتخاب کر رہی ہیں, کیا کیا بری چیزیں جس کو آپ منتخب کر رہی ہیں. آپ برے دوست انتخاب کر رہی ہیں, آپ برا کھانا انتخاب کر رہی ہیں, آپ کیا مطلب کوئی نہ کوئی, ہاں ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے نا. آپ کون سے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں؟ اگر کوئی ساس بہو والا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں تو پھر تو بس ہو گئی. پھر تو اس کے بعد تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جب وہاں سے اٹھیں گی نا تو آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میری بہو بھی ایسی جیسی یہ تھی نا, ایسی ہی میری بہو بھی ہے. یعنی ایون جب لوگ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا تم دیکھ رہی ہو آج کل وہ ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں ویسے ڈرامے نہیں دیکھتی. کہنے لگے بالکل یقین جانا, وہ بالکل میری سٹوری ہے, تم دیکھنا اس ڈرامے کو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس ڈرامے سے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا انتخاب کیا ہے, کیسا ہے, اس انتخاب پہ فوکس کریں. آپ اگر اپنی عزت کرتی ہوں گی نا تو آپ کا انتخاب درست ہوگا. کس چیز میں انتخاب؟ آپ جو سنیں گی وہ اچھا سنیں گی, آپ جو دیکھیں گی وہ اچھا دیکھیں گی, آپ جو کھائیں گی وہ اچھا کھائیں گی, ٹھیک ہے. یہ 3 جگہیں ہیں جس سے ہماری باڈی میں کچھ جاتا ہے. تو ان 3 جگہوں میں سے آپ اپنے لیے بہترین کا انتخاب کریں گے, ٹھیک ہے. اور اب آگے چلتے ہیں, توقعات میں تبدیلی لے کر آئیں. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں, رشتے دکھ نہیں دیتے, توقعات دکھ دیتی ہیں. بالکل صحیح. رشتے وہ ہر انسان اپنی مزاج, اپنی فطرت اور اپنی تربیت کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہر انسان اپنی تربیت کے حساب سے اپنا گھر چلا رہا ہوتا ہے, اپنے دوست بنا رہا ہوتا ہے, لوگوں سے لین دین, میل جول اور بات چیت کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی توقع کو منیمائز کر دینا ہے اور اپنی توقعات کو اللہ کی طرف بڑھا دینا ہے. ہماری توقعات اللہ سے کم ہوتی ہیں, ہماری توقعات بندوں سے زیادہ ہوتی ہیں.
اور بندوں سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بندہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے سکتا بندہ آپ کو تکلیف؟ آپ میں کوئی ہیرے موتی جڑے ہیں؟ نہیں, وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں. اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ اگلے کو اگر وہ غلطی کر گیا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو معاف کر کے لیٹ گو کر کے آگے بھی تو بڑھ سکتی ہیں. ایک بات میری یاد رکھیے, جو لوگ معاف نہیں کرتے, جو لوگ لیٹ گو نہیں کرتے, وہ مختلف بیماریوں کا بہت جلدی بہت چھوٹی عمر میں شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ معاف کرتے ہیں, اپنا دل صاف رکھتے ہیں, تو اللہ کے حکم سے وہ صحت مند رہتے ہیں, ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں. تو لوگوں سے امیدیں مت لگائیں. یہ میں نہیں کہوں گی بالکل نہ لگائیں, کیونکہ امیدیں تو ہوتی ہیں, لیکن اس کو منیمائز کر دیں. اور اللہ سے کیا امید لگائیں؟ اللہ کی رحمت, کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو اس کی رحمت کو پکاریں اور اس سے امید اور اس سے اچھا گمان رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے گا اور آپ کی زندگی میں بہترین اور آسانیاں عطا فرمائے گا. کیونکہ اب اس ایج بریکٹ میں ہوتا ہی ہے کہ انسان سے جب موومنٹ زیادہ نہیں ہوتی نا, تو انسان کا دماغ زیادہ چلتا ہے, اور اس دماغ کے چلنے میں انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے. پھر اس کو ہر چیز میں عیب نظر آتے ہیں, ہر چیز میں وہ کیڑے چنتا ہے. ایک سیدھی سی بات بھی نا اس کو ٹیڑھی محسوس ہوتی ہے. تو اس ٹیڑھی بات کو کیسے سیدھا کیا جائے؟ آپ اس انسان کو غلطی کا مارجن دے دیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک انسان ہے, وہ یہ غلطی کر سکتا تھا, اس نے غلطی کر دی, دیٹس اٹ. میں اپنا راستہ سیدھا رکھوں, میں آگے بڑھوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں. ٹھیک. اگلی بات, بچوں کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں, کیونکہ وہ مائیں, وہ پیرنٹس جو بچوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, بچے ان کو آخری وقت میں چھوڑ جاتے ہیں. بچے ان سے کھچے کھچے دور رہنے لگتے ہیں. بچوں کو اپنے قریب لے کر آنا ہے نا, تو بچوں کے ساتھ اچھی بات کریں. بچوں کے ساتھ شکایتوں کے لہجے میں بات مت کریں, شکایتوں کی زبان سے مت بات کریں. میں ایک کپل کو جانتی ہوں جن کی ایج بریکٹ جو ہے وہ 80 سے اوپر ہے, دونوں میاں بیوی کی. لیکن یعنی میں اس کے اوپر حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے آج تک دونوں میاں بیوی کے منہ سے میں نے شکایت نہیں سنی اپنے بچوں کے لیے. ان کے تینوں بچے ملک سے باہر رہتے ہیں, امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں, لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میں نے کبھی یہ دیکھا ہوں. وہ آنٹی مجھ سے اکثر بات کرتی ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہوں کہ بچے ہمیں چھوڑ کے باہر چلے گئے, تو بیٹا تو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, تو بیٹی تو کینیڈا میں بیٹھی ہے, اور کوئی ہمیں پوچھتا نہیں, اور کوئی ہمیں کرتا نہیں, اور یوں نہیں ہوتا. بس دونوں اپنی اپنی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی بنے, ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, ایک دوسرے کو غلطی کا مارجن دیتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ عورت کو اور مرد کو دونوں کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے نا, وہ ہے رسپیکٹ. اگر دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوں تو دونوں کو کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا. تو آپ بچوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں, اور بچوں کے ساتھ شکایتی لہجے میں مت بات کریں. جب بات کریں اچھی بات کریں, بجائے سے کہ آپ بچے سے یہ کہیں کہ بیٹا تم تو آن کے بیٹھتے ہی نہیں ہو میرے پاس, تم تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ہو. آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تم میرے پاس بیٹھا کرو, میرے سے بیٹھ کے 4 باتیں کیا کرو, مجھے تمہارے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نا ایسے کہتے ہیں, کیا تم ہر وقت چیزیں پھیلا کے رکھتے ہو, تمہارے ہر وقت کھلونے بکھرے رہتے ہیں, اور تم ٹائم پہ ہوم ورک نہیں کرتے, اور یوں نہیں کرتے, اور وہ نہیں کرتے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا کھلونے سمیٹ کے رکھ دو, بیٹا اپنا ہوم ورک اس وقت تک کمپلیٹ کر لیا کرو. ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے نا, وہ بڑا شکایتی ہے. تو اس شکایت کو نا اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیجیے. اور ایک بات تو طے ہے, ہم خواتین کے زبان پہ نا لان تان اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ عادت مردوں میں کم ہوتی ہے, یہ عادت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس عادت کو ٹھیک کرنے کی, صحیح کرنے کی کوشش کریں. آخری بات اور اہم بات, ہماری جو ساری زندگی ہے نا, وہ یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس ایج بریکٹ میں آ کر بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس ایج بریکٹ میں آپ نے کیا سوچنا ہے, کیا سوچنا ہے
اللہ کیا سوچے گا, کیونکہ اب یہ وہ ایج بریکٹ ہے جب ہمارا اللہ کے پاس جانا, ہم وہ تو ویسے تو کبھی بھی جا سکتا ہے, لیکن اس ایج بریکٹ کے بعد تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے نا کہ اب تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. اس کے اوپر یہ بڑا وہ ایک انہوں نے وہ بنایا تھا جس کو میں شیئر بھی کرتی ہوں, اپنی کلاسز میں بھی میں شیئر کر چکی ہوں. LKKG, لوگ کیا کہیں گے. اس کو نکال دیں اپنی زندگی سے, اس کو نا گڈ بائے کر دیں. خاندان والی کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, کو چھوڑ دیں, اپنی لائف اپنے بچوں کی لائف. تو جب آپ اس چیز سے باہر آ جائیں گے نا تو پھر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع کر دیں گے, اور یہی چیز انشاءاللہ آپ کو آپ کی صحت کو بھی بہتر رکھے گی, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی, آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. اور یہی وہ موقع ہے جب آپ اپنی زندگی میں گرو کریں گے. اور ایک بات میری یاد رکھیں, کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں, اب ہم کیا گرو کریں, اب ہم کیا کریں. نہیں, عمر کے اس حصے میں بھی آپ کتابیں پڑھیں, آپ اچھی ویڈیوز دیکھیں, آپ گھر بیٹھ کے کوئی کورسز کر سکتے ہیں, آپ وہ کیجئے. بہت سارے ایسے آن لائن کورسز ہوتے ہیں, آپ وہ کیجئے. آپ کہیں جا کے کچھ سیکھ سکتی ہیں, وہ سیکھیے. مومن کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے, اور میں اس کو کیسے مزید بہتر بنا سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پوری کوشش کریں گے. میں آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے آج سیکھا اس کو ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.